اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی امتکنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور خداوند عالم نے یہ ایک بہترین فرصت فراہم کی ہے بشر کے لیے کہ بشر اپنے آپ کو اتنا بلند کرے تاکہ حقیقت قرآن سے آشنا ہو جائے۔ حقیقت قرآن یہ ہے کہ اگر یہ نازل ہو جاتا ہے، سطح فکری بشر تک آ جاتا ہے، تو جتنا جتنا قرآن اس کی سطح فکری میں اترتا جائے گا اتنا اتنا قرآن اس کے لیے نازل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ادب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کو پڑھا جائے۔ دعاؤں کا پڑھنا انسان کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جتنی جتنی دعائیں پڑھتا ہے اتنا اتنا اس کی ذہنی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب نزول ہوتا ہے قرآن کا، یعنی اس کی سطح فکر کے مطابق آ جاتا ہے، تو وہیں سے قرآن کے حقائق انسان کے ذہن میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کا سہارا لوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے کہ نزول کہتے ہیں ایک حقیقت انسان کی دسترس میں آ جائے۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کے ذہن میں معلومات کا ایک انبار ہے، اور جب تک آپ کے ذہن میں ہے بشر کی دسترس میں نہیں ہے، یعنی دوسرے کو نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کون سی معلومات ہیں، اور اس کا اثر بھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے علم کا مالک ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذہنی انبار کو حرکت میں لاتے ہیں، اسی علمی حقیقت کو اپنی زبان پہ الفاظ کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اور جو آپ کا مخاطب بن جاتا ہے، سامنے سنتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کون سی معلومات پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی ذہنی معلومات کو زبان پہ لا کر تنزل دیا، اور تنزل دینے کے بعد اب کیا ہوا ہے اثر کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے علم سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں تھا قابل استفادہ نہیں تھا، جب آپ نے زبان پہ لا کر اس کو بیان کیا تو جو سن رہے تھے ان کے لیے قابل استفادہ ہو گیا۔ اسی کو عربی میں تنزل کہا جاتا ہے کہ ایک حقیقت جو حجاب میں ہو اس کو ظاہر کرو، اور ظاہر کرنے کے بعد وہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کی دسترس میں آ جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ تر اپنے اس علم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اسی کلام کو جو آپ نے ذہنی معلومات کو تکلم کا لباس دے کر بشریت کے سامنے رکھا، اس کا دوسرا نمونہ یہ کہ آپ اس کو کتبی شکل میں لکھ کر کتاب کی صورت میں چھوڑ دیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو اب یہ تینوں عمل آپ نے انجام دیے، آپ کے ذہن میں بھی تھا، کسی کی دسترس میں نہیں تھا۔ جیسے زبان پہ آیا، جو مخاطبین تھے ان کو سمجھ آ گئی، اور جب کتاب بنائی، کتاب بنانے کے بعد اب جن کے ہاتھوں میں وہ کتاب لگے گی وہ آپ کے علم سے آشنا ہوتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں تھی یہ حقیقت علم، جب آپ نے زبان پہ جاری کی تو ذہن سے ختم ہو گئی؟ جواب کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے۔ اب جب زبان سے آپ نے بیان کیا اور بعد میں آپ نے کتابت میں اس علم کو اتار دیا، تو آیا وہ جو آپ کے ذہن میں انبار اور خزانہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہ، ختم نہیں ہوا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نزول۔ بس نزول کا معنی یہ ہے کہ ایک حقیقت کئی مقامات پہ ہو، اور جس مقام پہ ہو اپنے خاص اثر کے ساتھ ہو۔ آپ کے ذہن میں تھی یہی حقیقت معلومات، اور ان کا اثر کیا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہی حقیقت علم جب زبان پہ آئی تو زبان پہ بھی ہے، ذہن میں بھی ہے۔ جب زبان پہ آئی اثر کیا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ جب کتاب آپ نے لکھ دی تب بھی وہ آپ کے ذہن سے معلومات ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کا نزول ایسے ہی ہے کہ مقام لدن پہ تھا، کسی کے دسترس میں نہیں تھا۔ کتاب مکنون میں تھا، کسی کی دسترس میں نہیں تھا۔ مقام جبرائیل پہ تھا، فقط فرشتوں کی دسترس میں تھا۔ اور مقام جبرائیل سے جب قلب پیغمبر پہ آیا تو اب پیغمبر کی دسترس میں آ گیا۔ اب آخری نزول قلب پیغمبر سے قلوب انسانی تک آنا ہے۔ قلوب انسانی تک آنے کے لیے کیا کرو؟ کہ بہترین فرصت ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں یہ فرصت انسان کو دی گئی ہے تاکہ اس فرصت کے سائے میں حقیقت قرآن سے آشنا ہو سکے۔ بس ماہ مبارک رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو قرآن کی حقیقت سے آشنا ہونا ہے۔ جتنا قرآن آپ سمجھتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے نازل ہوتا جائے گا، اور جو نہیں سمجھا ہے ہم نے وہ ابھی ہمارے لیے نازل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک ماہ نزول قرآن ہے۔ کتنا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تلاوت کرنا صحیح ہے، تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن حقیقت قرآن نہیں ملے گی۔ بس ثواب کو سائڈ پہ رکھیں، وہ مل جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان ثواب کا مہینہ نہیں ہے، فہم قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور نزول قرآن اس وقت ہمارے لیے ہوگا جس دن ہم حقیقت قرآن سے متصل ہو جائیں گے، اور یہ بہترین فرصت ماہ رمضان ہے۔ عربی میں رمضان کا معنی شدت گرمی ہے، اور شدت گرمی کس لیے ہوتی ہے
کہ ناخالص چیز کو خالص بنایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سونے کے اندر اگر ملاوٹ ہو تو اس کو خالص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے ہیں. ناخالص الگ ہو جاتا ہے، خالص الگ ہو جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان ناخالصی سے خالص بنانا ہے، لہذا پہلے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے بعد انسان فہم قرآن کے قابل ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم واقعاً ہمارے لیے مہینہ فہم قرآن کا مہینہ قرار دے. الحمدللہ رب العالمین.